ٹریڈ ود انجینئر سمر اینڈ ٹیم منی خنانی سیکیورٹی کی ہیڈ آفس ایکویٹی ڈیلر۔ کیا آپ بھی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں۔ ہم آپ کو دیں گے بر وقت بہترین مشورے۔ ہمارے پاس لوئسٹ کمیشن سلیب پورٹ فولیو مینجمنٹ ٹریننگ بھی موجود ہے۔ اکاؤنٹ اوپن اور ہمارے پاس پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں 0333024326۔ میں سب سے پہلے معذرت چاہوں گا کہ اس دفعہ جو ہے وہ اس ویک میں جو ہے کچھ نجی مصروفیات کی بنا پر سنڈے کی رات کو یا سیٹرڈے کو میں کال نہیں دے سکا، اور لیکن آپ کو میسیجز کے ذریعے حالات سے باخبر رکھنے کے لیے کوشش کی گئی تھی، اور آپ کو انڈیکس کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ جیسے کہ آج کے دن کو ہی لے لیجئے کہ میں نے مارکیٹ کے آغاز کے ٹائم پہ ہی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ مارکیٹ کے پاس جو سپورٹنگ لیولز ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور مارکیٹ اگر میکسیمم بھی جائے گی تو کہاں تک جائے گی۔ لیکن الحمدللہ جو ہمارا آخری سپورٹنگ لیول تھا یعنی کہ 40,060 40,060 یعنی کہ 40,060 سے مارکیٹ نے جو ہے وہ سپورٹ لی، اور کافی دیر اس سپورٹ کے بعد مارکیٹ ٹریڈ کرنے کے بعد اوپر آئی، مارکیٹ نے ریکور کیا، اور الحمدللہ آج جب مارکیٹ بند ہوئی ہے تو صرف 100 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوئی ہے۔ اگر ہم اوور آل آج مارکیٹ کی موو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ مارکیٹ نے آج کم سے کم ہمیں 1000 پوائنٹ کی جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن موو دکھائی ہے، یعنی کہ اپنے ہائی سے اگر لو تک کا ہم میجرمنٹ کریں، اگر ہم اس کو گیج کریں تو تقریباً 500 پوائنٹ بنتے ہیں، 500 پوائنٹ، اور ہم اس کی ریکوری دیکھیں تو وہ بھی تقریباً جو ہے وہ 450 کے قریب اور 400 کے قریب ہے، تو کم و بیش 1000 پوائنٹس بن جاتے ہیں، جس میں مارکیٹ نے اپنے اپر اور لوور مووز آپ کو دکھائے، اور مارکیٹ میں ایک سنتھیٹکلی ایک پینک کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی بگ موورز کی طرف سے، اور جس کے اندر انڈیویجولز نے مال بیچا، بہت سارے لوگوں نے مال بیچا، لیکن وہ اس طرح کی سیلنگ نہیں آئی جس طرح کی سیلنگ ایکسپیکٹڈ تھی، اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں غالباً کہ اب لوگوں کے پاس مال بچا ہی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات بگ موورز کے پاس بھی اب شاید مال بچا ہی نہیں ہے بیچنے کے لیے۔ ہاں، جو سٹاکس انہوں نے گرائے اس کے اندر کچھ سٹاک جو تھے وہ اوور باؤٹ پوزیشن میں تھے، ان کو انہوں نے جو ہے وہ اوور سولڈ ریجن میں پہنچا دیا، یعنی کہ ان کا RSI اور ان کے انڈیکیٹرز جو ہے وہ سارے زمین بوس کر دیے، اور اب وہاں سے وہ ریکوری لیں گے انشاءاللہ، جس میں جو 2-3 سٹاکس نے لیا بھی، جس میں SNGP، PSO اور TRG اور OGDC، PPL سر فہرست ہیں، SSGC، یہ ان سٹاکس نے ریکوری لی۔ لارڈ کیمیکل آج گرین رہا، GGL نے آج ریکوری لی، ہم نیٹ ورک نے آج ریکوری لی، اور کافی سارے سٹاکس ایسے تھے جنہوں نے آج چلنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ انڈیکس کی وجہ سے، اور جب اتنا پریشر سے کوئی چیز نیچے جاتی ہے تو اس مارکیٹ کے پریشر کی وجہ سے وہ چل نہیں پائے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں آنیسٹلی، مطلب اگر آپ سمجھیں اور اس بات کو جانچنے کی تھوڑی سی کوشش کریں کہ ہمارے ملک میں چل کیا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں پولیٹیکل سائڈ پہ بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن کیا کریں کہ بات نکل کے وہیں سے وہیں پہنچ جاتی ہے، جس کو جتنا بھی اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ہمارے ملک میں چل کیا رہا ہے، ہر وقت جب بھی آپ ٹی وی کھولتے ہیں کوئی بریکنگ نیوز، جب بھی آپ کوئی اپنا موبائل میں کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بریکنگ نیوز، واٹس ایپ پہ دیکھ لیں پولیٹیکل خبریں، گروپس میں دیکھ لیں پولیٹیکل خبریں، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، فیس بک، جہاں پہ بھی آپ دیکھیں خبروں کا ایک بازار سرگرم ہے، اور ایک ہی ادارہ رہ گیا تھا جو ان چیزوں سے مبرہ تھا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ادارہ بھی اب انوالو ہو گیا، اور بلا وجہ وہ تنقید کی اور تنازع کی زد کے اندر آئے گا، جوڈیشنری اوبویسلی۔ حالانکہ اب جوڈیشنری کے اندر جو تقسیم ہے وہ بھی واضح ہو گئی، ظاہر سی بات ہے تمام لوگوں کے خیرات ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن ان باتوں کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ان باتوں کا امپیکٹ ہماری بزنس کمیونٹی پہ پڑتا ہے، بزنسز پہ پڑتا ہے، انویسٹرز پہ پڑتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ آپ ایسے ملک میں انویسٹ کرنا چاہیں گے، ایسی کمپنی کے اندر انویسٹ کرنا چاہیں گے جو پہلے سے ہی تنازعات کی شکار ہو، جہاں پہ ہر دن کوئی بریکنگ نیوز کے ساتھ شروع ہوتا ہو، جہاں پہ ہر دن یہ ڈر لگا رہتا ہو کہ خدا نخواستہ میری انویسٹمنٹ تو نہیں ڈوب جائے گی، جو ملک قرضوں میں گھرا ہوا ہو، جس ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہو، جس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو، جس ملک میں بینکرپسی کی سچویشن ہو، تو کیا واقعی ہم اس ملک میں انویسٹ کرنا چاہیں گے؟ بالکل نہیں۔ لیکن میں اپریشیٹ کروں گا مارکیٹ کو اور انڈیکس کو کہ وہ ان
ان سچویشن میں بھی، ان حالات کے اندر بھی پرفارم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ واقعی ایک بہت بڑی بات ہے. میں بولتا ہوں کہ جس طرح کے ہمارے ملک کے حالات ہیں اور معاملات ہیں، پولیٹیکل اور اکنامیکل، اس حساب سے تو انڈیکس کو ہمارے 20,000 پہ ہونا چاہیے تھا. خیر انڈیکس تو ابھی بھی جو ہے وہ ہمارا بہت اوپر کھڑا ہوا ہے. 40,000 کا جو انڈیکس ہے وہ جو ہمارے سٹاکس کے ریٹ ہیں، جو اسکرپٹس کے ریٹ ہیں، ان سے کہیں زیادہ اوپر ہے انڈیکس آج بھی. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ انڈیکس جب اوپر گیا تھا تو اس پہ انہوں نے کچھ ہیوی پلیئرز کو چلایا تھا. بہت سارے سٹاکس انہوں نے اوپر لے آ کے کھڑے کر دیے تھے، جس کی وجہ سے انڈیکس کی ایسی اڑان ہوئی. اور یہ انڈیکس کے ذریعے ہی چیزوں کو ٹریپ کرتے ہیں اور لوگوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی وجہ سے انڈیکس کا یہ حال ہوتا ہے اور چیزوں کا یہ حال ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ٹی پی ایل جو تھا وہ لاسٹ ٹائم 5 روپے 80 پیسے پہ، 5 روپے 70 پیسے پہ کب تھا؟ غالباً 1.5 سال پہلے، بلکہ 1.5 سے بھی نہیں، 2 سال پہلے جب اس نے چلنا شروع کیا تھا. اور اس کے بعد ٹی پی ایل جو ہے وہ تقریباً 14 سے لے کے 15 روپے تک گیا، پھر 17 روپے پہ 16 روپے تک گیا. تو مارکیٹ اس نے چلنا یہی 5 روپے 70 پیسے، 5 روپے 60 پیسے سے چلنا شروع کیا تھا. اور آج دیکھیں وہ وہیں پر ہی کھڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سٹاکس ہیں. ٹیلی کارڈ کو آپ لے لیں. اچھا خیر پھر وہی والی بات ہے کہ بات کہیں دوسری طرف نکل جاتی ہے اور مین بات رہ جاتی ہے. اچھا دیکھیں دوستوں، ہمیں اب جو ہے مارکیٹ کے اندر جو ٹریڈ کرنا ہے وہ ہمیں انڈیکس کا بہت دھیان کر کے ٹریڈ کرنا ہوگا. جو سٹاکس میں نے آپ کو بتایا جو اوور سولڈ ہو چکے ہیں، اس میں پی ایس او، اس میں او جی ڈی سی، اس میں ایس ایس جی سی، اس میں ایس این جی پی، اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈبل جی ایل، ہم نیٹ ورک، اور بھی بہت سارے سٹاکس ہیں جو آپ کو پہنچائے جائیں گے، جو آپ کو بتائے جائیں گے. یہ سٹاکس جو ہے وہ آپ بے فکر ہو کے خرید سکتے ہیں اور اس میں 1 سے 2 روپے کا گیٹ لے کے جا سکتے ہیں. پی ایس او جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پی ایس او کم سے کم یہاں سے 4 سے 5 روپے اوپر جانے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ جائے گا. ہاں ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ ٹی آر جی پہ بالکل امید رکھنے کا اور ٹی آر جی بائی کرنے کا میں بالکل مشورہ نہیں دوں گا. ٹی آر جی نے آج اپنا رزلٹ اناؤنس کیا اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یہ تھی کہ جی یہ 6 سے 7 روپے کا ڈیویڈنڈ دے گا، 8 روپے کا ڈیویڈنڈ دے گا. لیکن اس نے ڈیویڈنڈ کسی کو ٹھینگا دے دیا، کسی کو بھی اس نے ڈیویڈنڈ نہیں دیا ہے. اور لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ، اگر یہ کوئی اور اسٹاک ہوتا تو میرے خیال میں زمین پہ مار دیا جاتا. لیکن ان فنڈز کے پاس یہ اسٹاک موجود ہے، اور جب ان کے پاس یہ اسٹاک موجود ہے تو وہ اس کو اس لیول کے اوپر زمین پہ نہیں مار سکتے، کیونکہ وہ اپنا مال بیچیں گے کس کو؟ چپکانا تو انہوں نے انڈیویجولز کو ہے یا اوورسیز پاکستانیوں کو یا وٹ ایور کسی اور کو، کیونکہ 2.5% کی اس مارکیٹ کے اندر وہ کس کو اب کیا چپکائیں گے، کیونکہ چپکانے کے لیے بھی اب کچھ نہیں بچا ہے. خیر انہوں نے اس کو 109 روپے تک لے کے گئے، 107 روپے تک لے کے گئے، 106 روپے 80 پیسے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اٹھایا اور 111 112 پہ لا کے بند کیا ہے. لیکن میں ٹی آر جی کے بارے میں صرف آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ جب بھی انڈیکس گرین ہو ٹی آر جی کے ٹریپ میں نہ آئیں. ٹی آر جی کی روز موو دیکھیں. ٹی آر جی کو آپ ٹریڈ کرنے کا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ٹی آر جی کی روز کی موو دیکھیں. اگر وہ روز 2 روپے اوپر جاتا ہے تو اس کو شارٹ کریں. اگر نیوٹرل ہو، اگر سائیڈ ویز ہو تو اس کو نہ شارٹ کریں نہ بائی کریں. ہاں جیسے ہی وہ ایک اڑان بھرے 1 روپے کی، 2 روپے کی، 3 روپے کی، وہاں پہ اس کو شارٹ کریں اور شارٹ کرنے کے بعد آرام سے نیچے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، 2 سے 3 روپے نیچے آتا ہے اس کو بائی کر لیں. پھر جب اوپر جاتا ہے تو دوبارہ اس کو شارٹ کریں، پھر 2 روپے نیچے آئے پھر بائی کر لیں. ٹی آر جی میں اب آپ نے صرف شارٹ سیل کے اوپر کام کرنا ہے، سیدھا بائی نہیں کرنا، کیونکہ کچھ نہیں پتا یہ ٹی آر جی کو کب نیچے مار دیں گے. کیونکہ ٹی آر جی کو انہوں نے بیچنا شروع کر دیا ہے، یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں. ٹی آر جی میں ٹریپ نہیں ہونا، بالکل بھی نہیں ہونا ہے آپ لوگوں نے، کیونکہ اس نے نہ ہی کوئی جو ہے وہ اپنا اچھا رزلٹ دیا ہے اس دفعہ، اور نہ ہی اس نے کوئی ڈیویڈنڈ دیا ہے. تو فنڈز اب اس کو رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ٹی آر جی کی جگہ آپ اس کی جگہ ٹیلی کارڈ بائی کر لیں، اے بی این بائی کر لیں، نیٹ سول بائی کر لیں، پھر بھی ڈیویڈنڈ دے دے گا. کچھ نہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہوگا تو آپ کو 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد ڈیویڈنڈ تو ملے گا. لیکن ٹی آر جی کو رکھنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف خون جلے گا. اینی ویز ٹی آر جی کے ٹریپ میں مت آئیے گا، یہ میری بہت اچھا ایک آپ کو مشورہ ہے. اور انڈیکس کے اوپر نظر رکھیں. انڈیکس کم و بیش جو ہے وہ 40,400 کے لیول پہ بند ہوا ہے آج. اور کل کے لیے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کل اگر مارکیٹ کھلتی ہے
اور کھلتے کے ساتھ ہی اگر تھوڑی سی نیگیٹو ہوتی ہے تو پینک نہیں ہونا، آپ نے اپنے ڈپ کے اندر بائنگ لگانی ہے اور مارکیٹ گریجولی اوپر جائے گی۔ گریجولی کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ، اگر وہ 100 پوائنٹ نیگیٹو ہوتی ہے یا 50 پوائنٹ نیگیٹو ہوتی ہے یا 75 پوائنٹ نیگیٹو ہوتی ہے تو مارکیٹ جو ہے وہ گریجولی پھر اوپر جائے گی۔ ود ان ہاف آور اور ود ان 15 منٹس مارکیٹ آرام سے اوپر جائے گی، اور اگر اوپر جائے گی تو اس کو جانے دیں۔ مارکیٹ کے پاس جو ریزسٹنس لیول ہیں وہ ہے 40,600، 40,600۔ اس کے بعد وہی ایک لیول جو اس کی سپورٹ بھی رہا اور اس کے بعد ریزسٹنس بھی رہا، یعنی کہ 40,850 اور 40,900، یہ بہت امپورٹنٹ لیول ہے۔ مارکیٹ اب آپ کی جب تک پرفارم نہیں کرے گی، جب تک اس کے اوپر ٹریڈ نہ کرے، جب تک اس کے اوپر کلوزنگ نہ دے، بلکہ کلوزنگ دینا بھی ضروری نہیں ہے، کلوزنگ دینے کے بعد اس کے اوپر والیوم جنریٹ نہ کرے مارکیٹ۔ آپ یہ بہت بڑا ایک اس مارکیٹ کے لیے جو ایک بیریئر ہے 40,900 اور 40,850 کا جو لیول ہے، جو یہاں سے کم و بیش 400 450 پوائنٹ دور ہے۔ تو اگر مارکیٹ کل صبح آغاز کے ساتھ ہی گرین کھلتی ہے 100 یا 150 پوائنٹ پلس، تو بھی مارکیٹ میں کچھ بائی نہیں کرنا، مارکیٹ کا انتظار کرنا ہے، مارکیٹ کو سیٹل ہونے دینا ہے۔ 15 سے 20 منٹ بعد جب مارکیٹ اپنی ڈائریکشن سیٹ کر لے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے گرین کھلنے کے بعد مارکیٹ فوراً نیچے آئے، اگر نیچے آئے گی تو مال ہم نے ڈپ میں ہی بائی کرنا ہے، ہم نے ٹریپ میں نہیں آنا ہے، ہم نے ڈپ میں بائی کرنا ہے اور پھر مارکیٹ کے اوپر مال اوپر بیچنا ہے۔ فار ایگزامپل آج جو پی ایس او بند ہوا ہے جس ریٹ کے اوپر، تو اس ریٹ سے ہمیں 1 روپے نیچے مال بائی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہب کو جو ہے ابھی بائی نہیں کرنا ہے، ہب کو ابھی سیٹل ہونے دینا ہے، کیونکہ ہب کو جو ہے وہ اوور سولڈ ریجن کے اندر ہے، مال ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، ہب کو کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے وہ قریب ہے، تو ہب کو ابھی بائی نہیں کرنا ہے، ہب کو بھی سیٹل ہونے دینا ہے۔ جب تک یہ 2 سے 3 روپے اپنے اندر سے نہ نکال دے، اس میں بائنگ پوزیشن نہیں بنتی۔ تو انڈیکس کا جو اتار چڑھاؤ ہے کل وہ آپ کو بڑے مزے کرائے گا۔ مارکیٹ کے اندر انشاءاللہ ہم کل اچھے والیومز بھی دیکھیں گے۔ ڈبلیو ٹی ایل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب تک 1 روپیز اینڈ 38 پیسہ، 1 روپے 38 پیسے سے اوپر کی کلوزنگ نہ دے، اس کو بائی نہ کریں۔ ڈبلیو ٹی ایل کی ریزسٹنس 1 روپے 38 پیسہ ہے، یہ وہاں پہ جاتا ہے اور اس میں پروفٹ ٹیکنگ آتی ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ڈبلیو ٹی ایل بھی بائنگ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جو اسٹاکس اوور سولڈ کنڈیشن کے اندر ہیں صرف ان کو بائی کریں، اس کے علاوہ کسی اور اسٹاک کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں۔ جن بھائیوں کے پاس ٹی پی ایل پی تھا، ٹی پی ایل پی نے بڑا اچھا موقع دیا ہے نکلنے کے لیے، مجھے امید ہے کہ جن کے پاس تھا انہوں نے پروفٹ بک کر لیا ہوگا اس میں، کیونکہ آپ کو میرے خیال میں جمعے کے دن میں نے کال بتا دیا تھا کہ اس میں پروفٹ بک کر لیں، اور منڈے کو بھی اس نے چانس دیا نکلنے کو غالباً۔ میپل لیف اور باقی پی آئی او سی، ڈی جی خان سیمنٹ، ان سب نے آپ کو جو ہے وہ ایک اچھی موو دی اور سب کو نکلنے کا موقع دیا۔ تو جس نے یہ سیمنٹ کے اندر بائی کی تھی وہ لوگ اپنا پروفٹ بک کریں اور نئے سٹاکس بائی کرنے کی کوشش کریں اور اگر ان میں کسی کو تھوڑا نقصان ہے تو کل اگر مارکیٹ گرین ہوتی ہے تو جہاں جس کو جو فائدہ ملتا ہے وہ اس کو لے کے نکلنے کی کوشش کرے۔ اچھا، لاٹ کیمیکل بائی کرنے کی کوشش کریں 24 کے اراؤنڈ، کیونکہ لاٹ کیمیکل جو ہے وہ یہاں سے 2 سے 3 روپے اوپر ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے، میرے خیال میں 27 روپے یہ دکھا سکتا ہے۔ تو لاٹ کیمیکل کو 24 کے اراؤنڈ بائی کرنے کی کوشش کریں، بڑا اچھا سٹاک ہے۔ ڈبل جی ایل کو اسی جگہ پہ جہاں وہ ہے، یعنی کہ 9:30 اور 10 کے بیچ میں کسی بھی جگہ بائی کرنے کی کوشش کریں۔ ٹی پی ایل پی میں پروفٹ بک کر لیں، میپل لیف میں پروفٹ بک کر لیں۔ فلائنگ بہت دنوں سے نہیں چلا ہے لیکن میرے خیال میں فلائنگ ایک موو دے گا، تو جن لوگوں کے پاس فلائنگ موجود ہے وہ انتظار کریں تھوڑا سا، اور جیسے ہی فلائنگ تھوڑا سا چلتا ہے اس کو اس میں پروفٹ بک کریں، چاہے وہ 10 پیسے کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایٹ لیسٹ اپنی پوزیشن کلیئر کر لیں تاکہ آگے کچھ کرنے کے لیے ہو۔ مجھ سے آج بھی جو ہے وہ ہمارے گروپ کے اندر، دوسرے گروپ کے اندر لوگوں نے پوچھا اپنا پورٹ فولیو شیئر کر کے، میرے خیال میں ان کا خیال یہی تھا کہ میں ان کے بارے میں بتاؤں گا، اور میں نے بتایا کہ کچھ نجی مصروفیات کی بنا پہ مجھے رات میں ہی ٹائم ہوتا ہے،
تو جن لوگوں نے PIBTL بائی کیا ہے، جن لوگوں نے STPL بائی کیا ہے، ان کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور بینک آف پنجاب بائی کیا ہے، ان کو بتایا جا چکا ہے، یہ تھوڑا سا اس کو میڈیم ٹو لانگ ٹرم ان کو ہولڈ کرنا ہوگا، اس پہ نا امید نہیں ہونا ہے۔ اگر یہ اسٹاک نیچے بھی گئے ہیں تو اس میں کوئی غم کرنے کی، فکر کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آلریڈی اوور سولڈ ہیں، اور ان کو نیچے مارنے کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے جس کے پاس جتنا بھی مال موجود ہے اس سے چھڑانے کی کوشش کی ہے ان لوگوں نے، تاکہ لوگ مال چھوڑیں تو یہ اس کو بائی کریں، کیونکہ ان میں والیومز بالکل بھی نہیں ہیں۔ STPL میں ایک زمانے سے والیوم لگنا بند ہو گیا، PIBTL والیوم لیڈرز رہتا ہے، PIBTL میں والیوم نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگوں نے بائی کر لیا ہے ہمارے کہنے پہ، وہ بالکل پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہمارے پاس بھی موجود ہے، ہم خود بھی اسی فہرست میں شامل ہیں، تو اس میں دیکھا جا چکا ہے۔ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس میں پروفٹ ضرور ہوگا، تھوڑا سا صبر رکھیں۔ TRG کا جو ہے وہ بالکل میرے خیال میں TRG کے لیے میں نے بہت اچھے سے بتا دیا ہے، تو اس کے لیے ذرا کانشیس رہیں اور دیکھ کے ٹریڈ کریں۔ مارکیٹ اگر کل ہمیں پروفٹ ٹیکنگ دیتی ہے، پروفٹ کا موقع دیتی ہے، تو پروفٹ لے کے ڈے ٹریڈ کرنے کی کوشش کریں۔ مارکیٹ کے ریزسٹنس لیول آپ کو بتائے جا چکے ہیں، مارکیٹ جب تک 40,600 کے اوپر ٹریڈ نہ کرے، مارکیٹ کو جو ہے وہ لانگ ٹائم کے لیے پازیٹیو نہیں سمجھا جائے گا، اور اگر 40,600 ٹیسٹ کر کے واپس آتی ہے، یعنی کہ 200 یا 250 پوائنٹ پلس، تو پھر وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ کر کے تھوڑا سا ویٹ کر لیں، اور جب وہ دوبارہ اس ریجن کو کراس کر کے وہاں والیوم جنریٹ کرے، تب اس کے اوپر دوبارہ بائی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جب تک وہ 40,600 کے اوپر مضبوط نہ ہو جائے، اس پہ 1 سے 1.5 گھنٹہ نہ گزار لے، مارکیٹ کے ٹریپ میں نہ آیا جائے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی کچھ پولیٹیکل چیزیں اور دوسری چیزیں جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ کل مارکیٹ کچھ اچھا پرفارمنس دے گی۔ کل مارکیٹ کے اندر والیومز بھی آپ دیکھیں گے، تھوڑی ایکسائٹمنٹ بھی دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اچھی ٹریڈ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے پورٹ فولیوز کو محفوظ رکھے، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کوئی بھی کیوری ہے، سوال ہے، وہ گروپ میں مجھ سے آپ بالکل بے جھجک کر سکتے ہیں، پرسنلی بھی فون کر کے یا میسج کر کے یا وائس میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔